اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ میڈیا کا کہ آپ لوگ آئے ہیں آج کے دن۔ بڑے دکھ کا وقت ہے ہم سب کے لیے، پوری دنیا میں جو اس وقت ایک لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لوگ ہر جگہ مر رہے ہیں، مگر مقبوضہ جموں کشمیر کا لاک ڈاؤن کی شہادتیں، قربانیاں یا کربلا کبھی دنیا کی تاریخ میں نہیں دیکھا نہ سنا کہ اتنا لمبا ہو اور اتنی بڑی قربانی، اتنی لازوال قربانیاں، اور ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں یتیم کیا جاتا ہے۔ روز ہر کشمیری شہید ہوتا ہے، نہ صرف وہ جس کی لاش پڑی ہوتی ہے بلکہ ہر وہ کشمیری روز ایک ہجرت کرتا ہے اپنی پچھلی زندگی سے اور پھر زندہ ہوتا ہے۔ جس کرب سے، جس عذاب سے کشمیری قوم اس وقت گزر رہی ہے، اور اس وقت اشرف صحرائی صاحب ہمارے اتنے بزرگ رہنما جس طرح سعید علی گیلانی صاحب ہیں، اسی طرح صحرائی صاحب تھے، بلکہ انہوں نے تو اپنے جوان بیٹے کو جس طریقے سے قربان کیا کشمیر کی تحریک آزادی کے لیے، جو ان کا پیار تھا پاکستانی قوم کے ساتھ، جو ان کی وفا تھی کشمیر کی آزادی کے ساتھ، جو لازوال قربانیاں ایک بزرگ رہنما نے دیں، اور جس بے رحمی سے ان کو آج جمعۃ الوداع ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آخری عشرہ ہے، پچھلے سال ان کے بیٹے کو شہید کیا گیا اور اس سال ان کو شہید کیا گیا، اور کس بے رحمی سے کسٹوڈیل کلنگ کی گئی، ان کو زہر دیا گیا، ان کی طبیعت ناساز ہو گئی، ان کو ٹارچر کیا گیا، 70 سال سے اوپر ان کی عمر تھی۔ اور میں تو ٹھیک ہے، میرے لیے خود بھی میں سمجھتی ہوں میں ایک دفعہ پھر یتیم ہو گئی ہوں وہاں پہ، جو جس طریقے سے، جس بے رحمی سے ہمارے اتنے ایک عظیم لیڈر کو، اور لیڈرز تو اس طرح کبھی پیدا بھی نہیں ہوتے ریموٹ کنٹرول کے ساتھ، روز کشمیری شہید ہو رہے ہیں، مگر لیڈرز تو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور میں پہلے بھی اپنی پریس کانفرنسز میں یہ اپیل کرتی رہی ہوں دنیا سے بھی اور پاکستان سے بھی، اور کہ جب تک یہ کشمیری لیڈرشپ ہے، اگر اسی کو آپ ہندوستان کی سرکار نے یوں قتل کر دیا، بچر کر دیا، مرڈر کر دیا، ان کو زہر دے دیا گیا، ان کو ٹارچر کیا، جیلوں میں ختم کر دیا گیا، تو پھر کون اس مسئلے کو حل کرے گا؟ اگر پاکستان کی خواہش ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، دنیا بھر میں جو رپورٹس آ رہی ہیں، ہمیشہ سے پاکستان نے امن کی بات کی ہے، مگر کس سے کرنی ہے؟ ہندوستان سے کرنی ہے۔ اصل فریق تو کشمیری ہے۔ اگر ہم زندہ رہے تو بات ہوگی نا، ورنہ تو یہ جنگ کا پیغام کھلے عام دیا ہوا ہے ہندوستان نے۔ پاکستان کی عوام وہاں آکسیجن بھیجنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ قوم جو کہ 70 سال سے ہندوستان کی قوم سوئی رہی، ظلم ہوتا رہا ایک نہتی کشمیری قوم پہ، وہ نہیں آئے آکسیجن دینے کے لیے یا جانیں بچانے کے لیے کشمیری قوم کے لیے، چند لوگ آئے، اب وہاں پہ بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ مگر بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ ابھی آج ان کی خبر ہے، کل کس کی خبر ہے، اور ابھی تہاڑ جیل کے اندر جس طریقے سے کرونا جس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، وہاں زیادہ تر جو ہماری کشمیری قیادت ہے وہ تہاڑ جیل کے اندر ہے، اور یہ ادھم پور میں تھے جیل کے اندر صحرائی صاحب، اور ان کا بھی جس طریقے سے ان کو دفنانے کی کوشش کی ہے ہندوستان نے، یہ میں ہر سوالیہ نشان ہے بہت بڑا دنیا کے سامنے۔ نہ ہمیں لاشیں دی جاتی ہیں، نہ ہمیں رائٹ دیا جاتا ہے کہ ہم ملاقات کریں ان قیدیوں سے، نہ ان قیدیوں کو کوئی کسی بھی قسم کا رائٹ دیا جاتا ہے، میڈیکل جو رائٹ ہے ان کا، پولیٹیکل پرزنرز کے جو رائٹس ہیں، جس کا خود سو کالڈ یہ دہشت گرد ہندوستان جو سگنیٹری ہے اس کا، کس بات پہ؟ یہ ہماری قبرستان کے اوپر انہوں نے امن لانا ہے۔ اس امن کو کوئی نہیں مانتا، کوئی کشمیری نہیں مانتا۔ ہمیں صرف لاشیں ملی، اور جو زندہ ہیں وہ بھی زندہ لاشیں ہیں اس ٹائم پہ۔ اور اس وقت تہاڑ کے اندر بھی، وہاں پہ جو جیل نمبر 6 ہے اس کے اندر بھی ایک عورت جو ہے کرونا کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ہمیں نہیں پتا وہ کون عورت ہے، ابھی تک ڈسکلوز نہیں کیا گیا۔ آسیہ اندرابی صاحبہ وہاں پر ہیں، فہمیدہ صوفی صاحبہ ہیں، 2-3 اور کشمیری خواتین وہاں پہ اس وقت قید کے اندر ہیں۔ شاہد الاسلام صاحب جو ہیں ان کو کرونا ہو گیا ہے، ڈاکٹر فختو کو کرونا ہو گیا ہے، کسی کا علاج نہیں کیا جا رہا۔ وینٹیلیٹر پہ تو 1% چانس ہوتا ہے سروائیول کا، وینٹیلیٹر کی بھی کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ یاسین صاحب کو تو بالکل ہی اکیلے کہیں پہ پھینک دیا گیا ہے، موت کے منہ میں، ڈیتھ سیل میں وہ پڑے ہوئے ہیں، نہ زندہ ہیں نہ مردہ ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا حال ہے اس وقت۔ لاسٹ جو ان کی خبر آئی تھی کہ ان کے سر کے اوپر پس پڑ گئی تھی اور خون نکل رہا تھا، سر میں ہر جگہ دانے ہو گئے تھے، بال ان کے کاٹ دیے گئے تھے۔ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کس کا کیا حال ہے۔ میں ایز اے وائف میں کہتی ہوں، میں تو روز سمجھتی ہوں آج کوئی اطلاع نہ آ جائے، آج خدا نخواستہ کچھ ہو نہ جائے۔ اللہ کی آس پر ہماری ڈوری ہے،
اور اللہ سے ہی ہم نے لگاؤ لگائی ہوئی ہے کشمیری قوم نے. مگر میں اس وقت پاکستانی قوم سے بھی کہوں گی اور دنیا بھر کے لوگوں پہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے دنیا کے اوپر. چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی کانسپریسی تھیوری کریں یا کچھ بھی کریں, اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے. اس وقت کشمیری 70 سالوں سے جیلوں میں بند تھے, گھروں میں نظر بند تھے, کھانے پینے کی سپلائیز نہیں تھیں, لوگوں کی دوائیاں نہیں تھیں. آج آپ دیکھ لیں وہی قید تنہائی میں جو اس وقت یاسین ملک تہار کی ڈیتھ سیل میں ہے, ہر کوئی کوارنٹین ہوا ہے, ہر کوئی گھروں میں بند ہے. آج جو کشمیری قوم کے بچے جو تھے اسکولوں کالجوں میں نہیں جا سکے, 70 سال میں آدھے سے زیادہ تو ٹائم کرفیو میں گزرتا تھا کشمیری قوم کا, اور وہ اسکول ان کے بند ہو گئے, ان کی ایجوکیشن, ان کے کریئرز تباہ ہو گئے. اور آج پوری دنیا کے اسکولز بند ہیں. چیخیں مارے مائیں سنبھال نہیں سکتی اپنے بچوں کو گھروں کے اندر. جو ان کے شوہر ہیں ان کو یا سیلریز نہیں مل رہی ہیں, ان کو نکال دیا گیا ہے نوکریوں سے. ڈپریشن کتنا ہے, مگر سلام ہے اس کشمیری قوم پہ کہ ڈپریشن نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں. ہم لوگ زندہ لاشیں ہیں واقعی میں کفن باندھ کے. یہ قوم, میں تو کہتی ہوں ہندوستان کو کہ ایک ہی دفعہ بلڈوزر مار دے ہمارے اوپر, ہمیں کوئی ڈر ہی نہیں ہے. ہم لوگ نکل گئے ہیں اس وہ جو ایک زندگی کے جو خواب تھے وہ سارے کے سارے دفن ہو گئے ہیں کشمیری قوم کے. روز کشمیری شہید ہوتے ہیں ہر گھر. ہم نے کیا عید منانی ہے؟ آخری یہ جمعۃ الوداع پہ بھی کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو میں پاکستان کی قوم سے اور خاص طور پہ پاکستان کے پرائم منسٹر سے بھی کہوں گی, آج آپ نے صحرائی صاحب کے لیے کنڈیم کیا ہے پاکستان کے فارن آفس نے, ہمیشہ سے پاکستان نے ساتھ دیا. اس کو ایک نیشنل سوگ, نیشنل مورننگ اناؤنس کرنا چاہیے. یہ بہت بڑا احساسہ تھے صحرائی صاحب جو کھو گئے ہیں, صرف کشمیریوں کے لیے نہیں بلکہ پاکستان اور کشمیر کے بیچ میں جو ایک اٹوٹ رشتہ ہے اس کی ایک وہ مثال تھے. انہوں نے قربانیاں دی ہیں اپنی قوم کے لیے. ایک نہتی قوم کا لیڈر ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. اور جیل میں وہ گئے, بڑی خبریں آتی تھیں ہندوستان کے اخباروں میں, بانڈ لکھ دیے, بانڈ سائن کر دیے کشمیری قیادت. کون سے بانڈ, کون سا؟ جتنا بھی پریشر لگا دیا ہماری قیادت کے اوپر, نہ 1 انچ پیچھے کبھی ہٹے, نہ 1 انچ آگے کبھی گئے اپنے موقف سے. تو یہ بہت بڑی بات ہے اس وقت, اور اللہ تعالیٰ ناراض ہے انسانیت سے. اور لوگوں نے یہ مذاق بنا لیا ہے دنیا کے اندر, ہاں جی اگر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو وہ کشمیر کا مسئلہ ہے. خدا کا خوف کریں, آپ لوگ خود بزدل ہیں. آپ کے اس دور کے اندر آپ اتنے ناکام ہیں کہ ایک پوری قوم جو ہے وہ نسل کشی ہو رہی ہے اور اس کی وہ کھڑی ہوئی ہے بھوکی پیاسی. کب سے کھڑی ہے؟ امریکہ کے اندر بھی فوڈ شارٹیجز ہیں, دنیا بھر میں فوڈ شارٹیجز, دکانیں بند ہیں. ابھی آپ سب لوگ یہ تیاریاں کریں کہ عید ہے, عید پہ کیا کریں گے, ہر چیز بند ہے. اتنے غم میں ہم نے تو جی روزے رکھے تھے, ہم نے عبادت کی تھی, مگر یہ کیا ہو گیا تھا. سوچنے کی بات ہے, یہ ایسے نہیں ہوتی ہیں. اللہ کا بھی کوئی پیغام ہوتا ہے, خدا کے قہر سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں آزمائشوں سے, جو نیک بھی ہوتے ہیں وہ بھی پھنس جاتے ہیں اس کے اندر. اگر ہم اسی طرح چپ رہیں گے اور سمجھیں گے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے تو ایسی بات نہیں ہے. اللہ پھر کسی اور طریقے سے ان کو حل کرے گا. مگر اللہ کے اس قہر, اس عذاب سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے. موت بہت, بلکہ موت کو ہم سامنے رکھیں اپنے, اور پھر ہم اپنی زندگی کو گزاریں. ہمارا یہ فرض نہیں ہے کہ ہم نے اپنے گھر اور 4 دیواری کو ہی پروٹیکٹ کرنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اور پاکستان کی سرکار سے میں یہ نہیں کہوں گی کہ صرف کنڈیم کریں, ہمیں لیگل ایکشن چاہیے. ہمیں صرف کنڈیمنیشن نہیں چاہیے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز پہ. ہمیں صرف اپنی لاشوں کو دفنانے کے رائٹس نہیں چاہیے. ہمیں صرف حق خود ارادیت کا رائٹ نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے کہ جتنی بھی یہ دہشت گرد ہندوستان کی فورس ہے اس کو پرسیکیوشن کے لیے لیگل ایکشن لیا جائے, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے کے جایا جائے معاملہ. یہ ہندوستان کی دہشت گرد فورس جو ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر, UN کے اندر. اور صرف یہی معیار ہے امن کا کہ ہم ان کو کہتے ہی رہیں کہ آئیں ڈائیلاگ پر آئیں, اور وہ ہمیں لاشیں ہی دیتے رہیں, جوانوں کی, بزرگوں کی, بوڑھوں کی, لیڈرز کی, عورتوں کی, مردوں کی. کیا یہی طریقہ ہے امن کا؟ نہ ڈر ہونا چاہیے, بہادر ہونا چاہیے, کھڑے ہونا چاہیے حق اور سچ پہ. کوئی کنڈیشنز ہونی چاہیے. اور صرف اگر ہندوستان بے شک نہیں مانتا, وہ تو ہے ہی دہشت گرد, وہ تو ہے ہی قاتل مودی سرکار, وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بھی وہی کرنے لگ گیا کیونکہ خون کا اتنا پیاسا ہے. کتنے کشمیریوں کو شہید کرتا ہے ایک دن میں, اب اپنوں پہ ہی پڑ گیا ہے. رول رہی ہے ہندوستان کی قوم اس وقت سڑکوں کے اوپر آکسیجن کے لیے. ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں, ان کے لیے بھی کشمیری بھی دعا کرتے ہیں, پاکستانی. مگر یہ طریقہ نہیں ہے, اس طریقے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. ہمیں فوکس کرنا ہے کہ ہم نے اس کو انٹرنیشنلائز کرنا ہے UN کی قراردادوں کے مطابق.
وہ مانے یا نہ مانے، ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے کشمیری قوم کے لیے. آپ سب پہ فرض ہے، جو بھی مجھے اس وقت سن رہے ہیں، آپ ان کے خون کے اوپر پانی پیتے اور وضو کرتے ہیں. یہ ان کی جدوجہد ہے، ان کی قربانی. اگر آپ کہیں کہ جی ہم تو کشمیری نہیں ہیں یا ہم دعا ہی کر سکیں، نہیں، آپ کو نکلنا ہے باہر، احتجاج کرنا ہے. آپ کے جتنے بھی پاکستان کے بڑے لیڈرز ہیں، آپ عوام کہہ نہیں سکتے ان کو کہ آپ ایک دفعہ لڑائیاں اپنی ختم کریں اور ایک دفعہ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے ایک ہی دفعہ فیصلہ کریں کہ کشمیر پہ یو این کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ حل کرنا ہے، یا ہم نے اگلے 50 سال بھیک مانگنی ہے ڈائیلاگ کے لیے ہندوستان سے جسے ماننا ہی نہیں ہے. آپ وہاں جائیں جہاں اصل مقدمہ ہے کشمیریوں کا، یو این کے اندر ہے، اور اس سے بڑی اللہ کی عدالت ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے، ہم سب کو دیکھ رہی ہے. اور میں نے پٹیشنز بھی تیار کر لی ہیں جو یو این ہیومن رائٹس کمشنر کے لیے، رائٹس آف کشمیری پولیٹیکل پرزنرز. سارے پولیٹیکل پرزنرز ہمارے لیے ایکول ہیں، مگر قیادت کو جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ امورٹل ہو جاتے ہیں اپنی ان قربانیوں سے. مگر ان کا اتنا بڑا لاس ہے. بے شک ہر کشمیری آزادی مانگتا ہے، مگر لیڈر تو صدیوں میں پیدا ہوتے. یہ لاس کون پورا کرے گا کشمیری قوم کا؟ اس وقت ہمیں نہیں پتا کل خبر یاسین صاحب کی آ جائے خدا نخواستہ، یا آسیہ صاحبہ کی خدا نخواستہ، یا ڈاکٹر فختو کی، یا شبیر شاہ صاحب کی خدا نخواستہ، یا شاہد الاسلام صاحب کی. ہم کدھر جائیں گے؟ یا تو یہ فیصلہ کر لیں آر ہے یا پار ہے. ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ جنگ ہو، ہم ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں. سب سے زیادہ امن کی بات کشمیری قوم اور ہمارے لیڈرز نے کی ہے. مگر امن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف لاشیں ہی دیتے رہیں اور پھر ہم لوگوں کا ایک قبرستان بنے اور اس کے اوپر ہندوستان کے جھنڈے گاڑے جائیں. بہت سوچنے کا یہ مقام ہے. میں ایک دفعہ پھر پاکستان کے پرائم منسٹر سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ نیشنل مورننگ اناؤنس کی جائے. کورونا کے اوپر دن رات میڈیا کوریج ہوتی ہے، اور بھی جو کیونکہ پوری دنیا ہے اس وقت جو ہے عذاب میں گزر رہی ہے. میں سب کے لیے دعا کروں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، سب کو اس عذاب اس آزمائش سے نکالے. مگر کشمیریوں کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے سب کے اوپر کورونا کی ہوا آئی ہوئی ہے، یہ ایک وائرس پھیلی ہوئی ہے، مگر وہاں پہ تو ٹیسٹنگ کٹس بھی جو جاری ہوتی ہیں وہ ٹرک اور وہ سارے واپس ہندوستان کی سٹیٹس میں بھیجے جا رہے ہیں. کوئی ویکسینز نہیں ہے. اور جو حیران کن بات ہے کہ جو وینٹیلیٹرز مقبوضہ جموں کشمیر میں ہیں، انڈین اللیگلی آکوپائڈ جموں کشمیر میں ہیں، وہ بھی وہاں سے وینٹیلیٹرز 250 اگلے دن 2 دن پہلے وہ ہندوستان کے ہاسپٹلز میں ٹرانسفر کیے گئے. ہمارے ہاسپٹلز خالی ہیں. جتنا بھی ہمارا ڈاکٹرز کا سٹاف ہے ان کو صرف گن پوائنٹ پہ علاج کیا جا رہا ہے. ہندوستان کی آرمی کا عوام کا الاؤ نہیں کر رہے ہو وہاں پہ. یہ حالت ہے. اور جو وہاں پہ کشمیری تھوڑی بہت جو سوشل ویلفیئر کا کام کرتے تھے، کیونکہ حکومت نے کیا کرنا ہے وہاں کی حکومتوں نے صرف اور صرف اپنی آرمی کو بچانا ہے. ان کو چاہے کوئی بھی وبا آئی ہو. تو وہ جو بیچارے جو کشمیری جو تھے وہاں پہ اکٹھا کرتے تھے فنڈز ایک دوسرے کے گھر سے لے کے کہ ہم آکسیجن خریدیں گے، اس پہ بھی بین لگا دیا گیا ہے. دوائیاں نہیں دی جا سکتی کشمیریوں کو، ویکسین کٹس نہیں ہے، ٹیسٹنگ کٹس نہیں ہے، وہاں پہ وینٹیلیٹرز نہیں ہیں. اور کرونا اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے، اوپر سے لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان کے عوام کو وہاں بھیج دیا گیا ہے ایز ٹورسٹ، اور وہ بھر کے اپنے ساتھ انفیکشن کرونا کا لے کر آنے اور پھیلا رہے ہیں وہاں پہ ایک مظلوم قوم کے اوپر. مطلب اب انتہا ہو گئی ہے. آخری عشرہ رمضان کا آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. کیا ہمیں بس یہی حق ہے کہ ہم لوگ بس زندہ لاشیں ہی بن جائیں؟ ہم نے لیگل ایکشن لینا ہے، اس کے اوپر پالیسی بنانی ہے. اور صرف کنڈیمنیشن انف نہیں ہے، ایکشن چاہیے. ہمیں لیگل ایکشن چاہیے اس کے اوپر. ہندوستان کو بلیک لسٹ کرانے کے لیے آواز اٹھانی ہے. بے شک ٹائم فوراً نہیں مل جاتا ہر چیز، مگر 50 سال تو ڈائیلاگ بازی کو دے دیے نا، کچھ بھی نہیں ملا، دفن ہو گیا ہر چیز. سوچنے کی بات ہے اس وقت. بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی.